اچھا کل ایک غلطی جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے اسٹارٹ دعا سے نہیں کیا. تو آپ لوگ بے شک اپنا مائک میوٹ رکھیں, لیکن میرے پیچھے دعا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں یار, پڑھنے سے پہلے بندہ دعا ضرور پڑھ لے. اپنے مائک آپ بے شک میوٹ کر لیں, یا میں کر دیتا ہوں سب کے مائک, ٹھیک ہے. لڑکے تنگ ہوتے ہیں. عدنان میں آپ کا بھی میوٹ کروں, ٹھیک ہے. کوئی بات کرنی ہے تو پھر انمیوٹ کر لینا, آپ لوگوں کو ایکسیس ہے. اوکے اچھا دعا پڑھ لیں میرے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اے میرے رب میرے لیے آسانی پیدا فرما, مشکل پیدا نہ فرما, اور وبک نستعین اور میری مدد فرما, ایاک نعبد اور وتمم بالخیر اور اس کا خاتمہ آسانی خیر کے ساتھ فرما, وبک نستعین اور میری مدد فرما, ایاک نعبد وایاک نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ. اب ہم شروع کرتے ہیں. تجوید سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. تجوید میں کل میں نے ذکر کیا تھا کہ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لحن خفی جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے جو مکروہ ہے, اور ایک ہوتی ہے لحن جلی جو کہ حرام ہے. علماء فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. بس میں جلدی مطلب یہ 4 غلطیوں کا ذکر کر دوں. یہ 4 یہاں پہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا. 4 غلطیاں جو اگر ہم کریں تو یہ اس سے چونکہ مطلب بدل جاتا ہے, اور اگر مطلب بدل جائے قرآن پاک آپ جب پڑھیں مطلب بدل جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کبیرہ گناہ کیا, یہ حرام کام ہے. تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز, ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا. یعنی الحم تھا, یعنی ہا جو ہے وہ موٹا تھا. پین اوپن کر لوں یہ والا, اس کی بات کروں میں. موٹا ہا تھا, اس کو ہم نے پتلا ہا پڑھ دیا, گول جو ہے نا اس سے ریپلیس کر دیا. تو الحمد کی جگہ ہم نے الحمد پڑھ دیا اگر, تو یہ ہم نے لحن جلی کی یعنی میجر غلطی کی, اس سے ترجمہ چینج ہوگا, یہ حرام ہے. دوسری غلطی بسم اللہ لفظ ہے, اس کو ہم نے لمبا کر دیا, یعنی لمبا کرنے سے مراد ہے بسم اللہ پڑھ دیا, یا کا اضافہ کر دیا. تو اضافہ کر دیا کسی حرف کا, کسی حرف کو بڑھانا, کسی حرف کو بڑھا دیا تو وہ بھی ہم نے میجر غلطی کی. اسی طرح کسی حرف کو کم کر دیا تب بھی ہم نے میجر غلطی کی. یعنی جیسے لم یولد, آج ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص میں, لم یولد یہاں پہ واو ہے, یا کے بعد واو ہے, اگر ہم نے واو غلطی سے اسکپ کر دیا اور ہم نے ڈائریکٹ یا لام دال پڑھ دیا, لم یولد پڑھ دیا, تب بھی یہ لحن جلی ہے, میجر غلطی ہے, گناہ ملے گا. اور آخری چیز, حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی, یعنی کہیں پر زبر تھا ہم نے زیر پڑھ دیا, جزم تھا وہاں ہم نے زبر پڑھ دیا, پیش پڑھ دیا, یعنی کوئی بھی زبر زیر پیش کی غلطی کر دی تو وہ بھی میجر غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے اندر زبر زیر پیش سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا, ابھی آگے آئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح فرق پڑتا ہے. بہت بہت بڑا فرق ہے, مطلب صرف زبر اور زیر کا اگر آپ فرق دیکھیں نا, بہت میجر فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ بالکل بھی میجر غلطی نہ ہو ہم سے قرآن پاک پڑھتے وقت. یہ مین 4 غلطیاں. اس کے بعد میں ذکر ایک اور چیز کا کر دوں, جو میں نے کہا تھا کہ میں روز ایک چیز پڑھاؤں گا تجوید کے بارے میں. آج میں نے سوچا تھا اس چیز کو پڑھا دوں, اس میں مٹا دوں ذرا, کس طرح مٹاتے ہیں. ہاں اچھا یہ دیکھیں, آج میں نے بیسکلی یہ 2 لیٹرز چنے, زال اور زا. تجوید میں آن لائن پڑھانا اس سے ذرا مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو سامنے تصویر میں دکھانا پڑتا ہے کہ کس طرح پروناؤنس کرنا ہے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات سمجھا سکوں, کاش اللہ کرے. اچھا زا جو ہے نا بالکل نارمل ہم پڑھتے ہیں, جس طرح ہم اردو میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ذکر کرنا, ہم ذکر میں جس طرح زبان کو موو کرتے ہیں بالکل اس طرح زا پروناؤنس ہوگا, بالکل نارمل طریقے سے. اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. خاص چیز یہاں زال میں آتی ہے. زال کو آپ نے ہر دفعہ جب بھی پروناؤنس کرنا ہے, آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کی زبان اوپر والے 2 دانتوں سے ٹکرائے. ٹھیک ہے, ذکر اذا, جس سورہ زلزال میں آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, تو اذا جو لفظ ہے نا اذا, اس میں زال آپ کی زبان جو ہے وہاں پہ سامنے والے 2 دانتوں پہ ضرور لگنی چاہیے, تب جا کے یہ پروناؤنس ہوگا. اگر آپ نے صحیح نہ پروناؤنس کیا تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اس سے بھی ترجمہ بدل جائے گا. آپ نے زال کی جگہ زا پڑھ دیا, یہ لحن جلی میجر غلطی ہے, اور اس سے ترجمہ بدل جائے گا, اس لیے اس غلطی سے بھی بچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. یہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے نا, میسج کر دیں یا انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ میں نے آل ٹیپ کیا, اس سے مجھے نہیں پتا آپ کو اسکرین چینج ہوئی ہے نہیں. جی آ رہی ہے, آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جی یہ ٹھیک ہے, اس میں اب یہ دیکھیں ذرا, میں پہلے سورہ وہ دکھانی ہے آپ کو یار, سورہ اعلیٰ دکھانی تھی, اس پہ نا یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح مطلب چینج ہوتا ہے. سورہ اعلیٰ اس کے اندر آتا ہے
قد افلح من تزکا، ٹھیک ہے، قد افلح من تزکا سے مراد ہے فلاح پا لیا اس نے جس نے تزکیہ کیا. اب اگر ہم یہ ادھر ہی کہیں پر ہے 1918 قد افلح من تزکا، یہ قد افلح من تزکا، فلاح پا لیا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے مطلب اپنے نفس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اب اگر ہم اس زا کو ہم زال پڑھ دیں یعنی اپنی زبان کو سامنے والے دو دانتوں سے ٹکرا دیں، تزکا پڑھ دیں، تو اس کا مطلب بن جائے گا فلاح پا گیا وہ جس نے ذبح کیا. اب دیکھیں بالکل ہی مطلب بدل گیا. اب اگر ہم قرآن کو غلط مطلب کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں تو کیوں اجر ملے گا ہمیں؟ یہ تو پھر گناہ ملے گا نا ایسے موقع پہ. اس لیے اس چیز کا بہت سختی سے ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ قطعاً ہماری یہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، تجوید کی انشاءاللہ اس کا دھیان رکھنا ہے. اب ہم آج کے سبق پہ آتے ہیں. بلال بھائی ایک دفعہ ذرا اس کا ترجمہ دوبارہ بتا دیں جو غلطی کے ساتھ ہے. ذبح کیا، فلاح پا گیا وہ جس نے ذبح کیا. تزکا اگر یہاں پہ زال لگا دیا جائے تا کے بعد زال، اگر زال لگا دیا تزکا تو وہ اس کا مطلب ہو جائے گا ذبح کیا، جو ذبح کرتے ہیں نا جانوروں کو وہ والا ذبح. تو اس لیے بالکل یہ مطلب بدل گیا. مطلب بدلنے کا مطلب ہے کہ ہم نے لحن جلی کر دی یعنی میجر غلطی کر دی جو کہ حرام ہے، تو اس کا گناہ ملے گا. اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے تمام ورڈز کو صحیح طرح پروناؤنس کرنا ہے. روز میں انشاءاللہ ایک ایک ورڈ بتاتا رہوں گا. آج آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ زال پروناؤنس ہم نے کس طرح کرنا ہے. سامنے والی جو زبان ہے وہ سامنے دو دانتوں پہ ٹکرائے گی زال میں، اور زا بالکل نارمل ہے جس طرح ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ذکر کرنا اور اس طرح کا جو بھی جتنے بھی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے آج کے لیے. باقی روزانہ انشاءاللہ میں تمہیں بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. اب ہم پڑھتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص ہے آج کا ہمارا سبق. اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا رب کیسا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اس کے بارے میں نا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی زبردست ایک مطلب بات کی ہے، ویسے سمجھانے کے لیے صرف کہ who ever fits in this definition in this 4 line definition اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے، who ever fits in this definition is God. اور یہ چونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر صادق آتی ہے پوری یہ چاروں باتیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، اس صورت کی میں پہلے فضیلت بھی بتا دوں. ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 1/3 قرآن پاک کے مترادف ہے اس کا ثواب. یعنی اس صورت کو اگر آپ پڑھیں تو 1/3 آف قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. یعنی یہ صورت 3 دفعہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پورے قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز. اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ایک تو فجر کی 2 سنتوں میں سے دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھتے تھے، فجر کی 2 سنتوں اور مغرب کی 2 سنتوں میں جو ہے دوسری رکعت میں بھی یہ پڑھتے تھے، وطر کی تیسری رکعت میں یہ پڑھتے تھے، اور رات کو سوتے وقت. یہ 4 اوقات جو ہیں یہ یاد کر لیں آپ. فجر کی سنتوں کی دوسری رکعت، مغرب کی 2 سنتوں کی دوسری رکعت، وطر کی تیسری رکعت، اور رات کو سوتے وقت. ان 4 اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اب یہاں پہ ایک اور میں بلکہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. مجھے بتائیں کسی کو پتہ ہے بات کہ میں اس کو موٹا کیوں پڑھ رہا ہوں لفظ اللہ؟ میں قل هو اللہ کیوں پڑھ رہا ہوں، قل هو اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں بسم اللہ پڑھا تھا، بسم اللہ نہیں پڑھا تھا. میں نے یہاں پتلا پڑھا اللہ کو، یہاں پہ موٹا پڑھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ اس کی؟ زبر اور پیش کے ساتھ ہم نے اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. بہترین بہترین، بالکل یہ جواب ہے. یہاں پہ زیر آ رہی ہے، ہم نے دیکھنا ہے لفظ اللہ سے پہلے کیا. یہ اوور آل جنرل قاعدہ ہے، آپ یاد کر لیں. جنرل رول یہی ہے کہ جب بھی پچھلے ورڈ پہ زیر ہوگی تو ہم نے اگلے لفظ کو پتلا پڑھنا ہے. جب بھی پچھلے ورڈ پہ زبر، جی یہاں پہ واو پہ زبر ہے، زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتلا پڑھا. اور آگے قل هو اللہ احد. آلدو یہ چھوٹی غلطی ہے، یہ میجر غلطیوں میں سے نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن کی خوبصورتی پہ ہر جاتا ہے تو ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے نا کہ بالکل صحیح پڑھیں. تو قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے. یعنی اللہ الصمد. جو لفظ سمد ہے نا، اس کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا زبردست کیا. عام طور پہ ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز بھی obviously ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن مطلب یہ کمپلیٹ ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ بے نیاز کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے اندر ایک پہلو مسنگ رہ جاتا ہے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کور کیا. یہ دیکھیں یہاں ترجمے میں لکھا ہوا ہے اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. بے نیاز میں صرف اتنی بات آ جاتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ بات مسنگ رہ جاتی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں. تو یہ ترجمہ اس طرح یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ الصمد
اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 4 تقریباً منٹ ہیں. اگلی صورت پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ. سورہ لہب، اس کے بعد آتی ہے سورہ لہب. سورہ لہب بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں ہے. وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں دی ساری زندگی. مطلب ہر وقت دیکھا جائے تو جو کفار کی جماعت تھی ان میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر یہ جو ہے نا تنگ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی. مطلب بلکہ یہ جو واقعہ ہے، بلکہ میں پہلے واقعہ بتا دوں کہ کب نازل یہ صورت. یہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں اردو کے اندر کے یا سامیات میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم لوگ یقین کر لو گے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ واقعہ. تو سب نے کہا تھا بالکل ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ کتاب وغیرہ اس پہ ایمان لے، قرآن پاک پہ ایمان لے اور مجھ پہ ایمان لے کہ میں نبی ہوں، تو کیا تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو اس پہ پھر اس بدبخت ابو لہب نے کہا تھا تبا لکا ولی جماعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نے کہا تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتار دی اور قیامت تک کے لیے اس بندے پر لعنتیں جو ہے ہم بھیجتے ہیں جب بھی ہم یہ صورت پڑھتے ہیں. اور اس کا بدترین انجام ہوا ابو لہب کا. وہ جب مرا تو اس کو پھوڑا پڑ گیا، اس کی لاش میں بدبو پڑ گئی، اس کے بچوں نے بھی اس کو دفنانا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے حبشیوں کو پیسے دیے کہ آپ اس کو دفنا دیں، انہوں نے پھر اسے گڑھے میں پھینک دیا. تو یوں اس کا بدترین انجام ہوا. اور اس نے اور ہاں بس ٹھیک ہے، اتنی بات ہے. اب یہاں پہ ہم سورج جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، 2-3 منٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. اب یہ شد آپ کو نظر آ رہی ہے واو کے اوپر اور یہ با کے اوپر. شد کے وقت ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں پڑھ کے دوبارہ دکھاتا ہوں. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، ہم نے وتب اس طرح اس پہ زور ڈالنا ہے. شد کا مطلب ہے اس پہ زور ڈالنا ہے. ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. ما کسب، جو اس نے کمایا کچھ کام نہیں آیا. سیفلا، ان قریب وہ ہوگا. جب بھی سین آ جائے نا شروع میں تو سین کا مطلب ہے ان قریب، یعنی فیوچر کی بات ہوگی. سیفلا نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی. فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے. یہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں لکڑیاں وغیرہ، اندھیرے میں نا لکڑیاں وغیرہ رکھ دیا کرتی تھی اور کانٹے وغیرہ بچھایا کرتی تھی. تو اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے عذاب کے بارے میں بتایا. اور جہاں اور جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جہنم میں ایک رائے یہ ہے، اور مختلف رائے مفسرین کی، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس کو جہنم میں، اس کی بیوی کو جہنم میں لٹکا کر آگ کا عذاب دیا جائے گا. تو یہ صورت مختصر تشریح ہے. ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے. صدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ تو بے شک ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اب سوال پوچھ لے. کلاس آفیشلی ختم ہو گئی ہے. جس نے جانا ہو وہ جا سکتا ہے، اور کسی نے کوئی رائے دینی ریکارڈنگ ہو بند یا کر کوئی لو. ریکارڈنگ میں نے پاز نہیں کی ابھی، آئی تھنک پاز کر دی ہے. اچھا میں نے شیئر پاز کر دی ہے، شیئر اسٹاپ کر دیا. سوری میں نے ریکارڈنگ اسٹاپ کرنی.